اس طرح فاس اور مغرب کے اکابر اجل محدثین، جامع الازہر کے محدثین، مصر کی سرزمین کے، لبنان کی سرزمین کے، یمن کی سرزمین کے، ان کے بڑے بڑے اکابر ائمہ جو حدیث میں ان 2 3 4 صدیوں میں ہوئے، ان کی اگر آپ اسانید کا مطالعہ کریں، ان کے اسبات کو دیکھیں، میرے پاس خود عالم عرب کے بے شمار ائمہ حدیث کی جو اسبات ہیں، ان کی اسانید ہیں، ان کی اجازات ہیں، ان کے سلسلے کہیں نہ کہیں جا کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے متصل ہو جاتے ہیں۔ یعنی سند حدیث ان کی عرب سے چل کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے ملتی اور پھر پلٹ کر سرزمین عرب کی طرف چلی جاتی۔ کبھی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ان کے صاحبزادے ان سے متصل ہوتی ہے، کبھی شاہ عبد الغنی محدث دہلوی سے منسلک ہوتی ہے، کہیں محدث حجاز امام سندھی کے ساتھ ان کی سند جا کے ملتی ہے۔ الغرض جہاں بر صغیر پاک و ہند میں بڑی اجل شخصیتیں پیدا کی ہیں، اور پھر ایک زمانہ تھا کہ حضرت شاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر انہوں نے جب کتابیں لکھی تو عالم عرب کے 20-50 اکابر علماء محدثین جو زمانے کے تھے، انہوں نے ان کے اوپر تقاریض لکھی اور ایک دوسرے سے اسانید کا تبادلہ کیا، اور یہی عالم اہل سنت کے دونوں مکاتب فکر کا، خواہ مکتب فکر بریلی مکتب فکر ہے، خواہ یا علماء دیوبند کے جو اکابر ہیں، وہ جا کے سرزمین مکہ اور مدینہ میں آباد ہوئے، تو ہر 2 طرفہ عالم عرب کے علماء اکتساب فیض، اکتساب علم اور تبادلہ اسانید کرتے رہے ہیں۔ تو جہاں پھر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جو بہتی وقت تھے، تو ایسی ہستیاں جہاں یہ پیدا ہوئی ہیں، آن دا ادر ہینڈ یہ بھی ایک شومی قسمت ہے کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جن کی خود بڑی گہری بنیاد نہیں تھی علم میں، کلاسیکل نالج میں، جو علم میں بہت پختہ نہیں تھے، علوم حدیث میں، علوم فقہ میں اور اصول میں اور فروع میں اور مختلف فنون میں، ان کو بڑی پختگی، بڑی گہرائی، بڑا تعمق، بڑی گہرائی اور بڑی ثقافت جن کو حاصل نہیں تھی، سطحی علم تھا، مطالعہ بے شک وسیع تھا، اور ان کا عالم عرب کے ساتھ انٹریکشن تھا، آنا جانا تھا، تو ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے کہ پھر وہ اپنے عقائد وہاں سے انہوں نے متاثر کر لیے، اور بہت سے فتنے ایسے پیدا ہوئے جو باہر کی دنیا میں جو انہوں نے امپورٹ کیے بر صغیر پاک و ہند میں، اور امپورٹ ہونے کے بعد زیادہ شد و مت کے ساتھ پھر یہاں سے انہوں نے سر اٹھایا۔ یہ فتنہ انکار حدیث اور فتنہ انکار حجیت سنت اور فتنہ انکار حجیت حدیث، یہ بھی اسی طرح ان فتنوں میں سے ہے جو امپورٹڈ ہے بر صغیر پاک و ہند میں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہ کہاں سے امپورٹ ہوا؟ یہ ویسٹرن ورلڈ سے امپورٹ ہوا، اسی پچھلی صدی میں۔ اورینٹلسٹس کی تھاٹ ہے، جن لوگوں نے اس فکر کو اپنایا، خواہ وہ اپنے آپ کو اہل القرآن کہیں، خواہ وہ اپنے آپ کو روشن خیال مسلمان کہیں، خواہ وہ اپنے آپ کو جدید دور کے مسلم مفکرین اور متجددین کا نام دیں، خواہ وہ جدید دور میں اسلامی فکر کے مصلحین کا نام دیں، جو چاہیں کہہ لیں، واقعہ یہ ہے کہ علم میں پختہ لوگ نہیں تھے، ان کے علم میں سطحیت تھی، اور پھر ان کی رسائی چونکہ اسلام کے اوریجنل سورسز تک بہت زیادہ نہیں تھی، اور انہوں نے اسلام کو کثرت کے ساتھ پڑھا ویسٹرن سورسز سے، انگلش مصادر سے، اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ چونکہ 200-250 سال پچھلے جو گزرے پاکستان کی کریشن سے پہلے، ہندوستان کی پارٹیشن سے 1947 سے قبل 200 سال تک برطانوی حکومت رہی انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں، تو یہ ایک بنیادی طور پہ انٹریکشن تھا، بڑا گہرا تعلق تھا۔ تو جب برطانوی حکومت رہی تو انڈیا ایک کالونی رہا برطانیہ کی، تو اس کے کالونی ہونے کی وجہ سے انگریز علماء، محققین، انگریز ریسرچرز، جن کو اورینٹلسٹس کہتے ہیں، مستشرقین کہتے ہیں، وہ اہل مغرب محققین جنہوں نے مشرقی مذاہب پر تحقیق کی، اور اسلام چونکہ مشرقی مذاہب میں، ان کے ہاں مشرقی مذاہب میں تصور ہوتا ہے، حالانکہ اسلام کے لیے شرق اور غرب کی کوئی قیود اور پابندیاں نہیں ہیں، مگر چونکہ اوریجنیٹ ہوا سرزمین عرب سے، ایشیا سے،
اس لیے ان کے ہاں یہ مشرقی مذہب ہے، اور مغرب کے رہنے والے اسکالرز، ریسرچرز جنہوں نے مشرق سے جنم لینے والے ادیان اور مذاہب پر ریسرچ کی، وہ اورینٹلسٹ مستشرقین کہلاتے ہیں۔ تو وہ جیوز بھی تھے، ان میں کرسچنز بھی تھے، ویسٹرنرز جو ویسٹرن اسکالرز تھے اورینٹلسٹ، انہوں نے بوجوہ ایک نقطہ نظر اسلام کی نسبت، قرآن کی نسبت، حدیث کی نسبت، اسلامک جورسپروڈنس کی نسبت، اور اسلام کی کلاسیکل سائنسز کی نسبت، اسلام کی تھیالوجی کی نسبت، اسلام کی اسپریچولزم کی نسبت، اسلام کی فلسفی کی نسبت، اسلام کے کلچر کی نسبت ایک بھرپور طریقہ کا ایک ویو پوائنٹ ڈیولپ کیا، ایک ویژن انہوں نے کریٹ کیا۔ ٹوٹلی غلط تھا۔ اسلام کے بنیادی تصور، اسلام کی شناخت، اسلام کی عظمت اور اسلام کی انفرادیت اور اسلام کے اوریجنل کنٹریبیوشن کے اگینسٹ تھا، اس کی نیگیشن تھی۔ خواہ وہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا وہ ویژن، یا وہ اسلام دشمنی کا نتیجہ تھا، اس پر بات ہم بعد میں کریں گے، مگر انہوں نے ایک غلط پرسیپشن کریٹ کیا۔ وہ اپنی کتابوں میں 100 سال کے عرصے میں لکھا، بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ تو جن لوگوں نے وہ کتابیں پڑھی اور ان کی اپنی رسائی قرون اولیٰ تک، 1400 سال کے پورے علمی وراثت کے تسلسل تک نہیں تھی، اور اوریجنل جو سورسز ہیں ان میں ان کی پختگی مطالعے کی نہیں تھی، اور خاص طور پہ جو پہلی 2 3 4 صدیاں ہیں وہ نالج ان کے پاس بڑا زیادہ ان کی ایکسیس نہیں تھی، ان تک کمزوری تھی، خلا تھا، ویکیوم تھا ان کی معلومات میں۔ تو اس ویکیوم کو انہوں نے ان مغربی مستشرقین اور اورینٹلسٹ کی تھاٹس، ان کے ویژنز اور ان کی کرٹیسزم کے ذریعے پر کر لیا، اور اس طرح وہ فکر ان کے ہاں امپورٹ ہوا، اور ان کے گھڑے ہوئے اسلام دشمنی پر مبنی یا غلط فہمی پر اور ناقص معلومات پر مبنی اس غلط تصور کی بنیاد پر انہوں نے اس فکر کو جنم دیا۔ اس پر گفتگو ہم آگے ترتیب کے ساتھ آنے والی نشستوں میں کریں گے۔ لہٰذا مغرب کے جو مفکرین تھے ان کی تحریریں اور ان کی سوچ اور ان کی نام نہاد تحقیقات اور ان کی کتب اور تصنیفات وہ بنیاد بنی کہ جن لوگوں نے اسلام کا کنسیپٹ ویسٹرن ریسرچرز اور ویسٹرن جو اتھارٹیز ہیں اور اورینٹلسٹس ہیں ان کے ویوز پر قائم کیا، ان کے ہاں یہ فتنہ آسانی کے ساتھ پیدا ہو گیا۔ اب وہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے، اس سے قبل میں چاہوں گا کہ صرف نام میں ایلیبوریٹ کر دوں، بیان کر دوں کہ وہ کون سے نمایاں مستشرقین ہیں جنہوں نے اس سبجیکٹ پر لکھا ہے، اور انہوں نے اپنی تصانیف میں اس طرح کا تصور دیا ہے، اور جس تصور نے یہ بعض مسلمان حلقوں میں غلط فہمی پیدا کی، اور پھر وہ غلط فہمی اس کی ابتدا تو اس طرح ہوئی، اور آج پھر ان لوگوں کی ایسی کوئی کمی نہیں ہے کہ جن کے پاس اسلام کے علم کی سند نہیں ہے، جو عربک سورسز تک جن کی رسائی نہیں ہے، جن کی کمپیٹنس نہیں ہے، جن کی پراپر طریقے کی قابلیت اور استعداد اور ایبیلیٹی نہیں ہے اسلام کے اوریجنل سورسز کو پڑھنے کی، اور وہ آج بھی جب اسلام کو سٹڈی کرتے ہیں تو وہ انگلش ٹرانسلیشنز کے ذریعے سٹڈی کرتے ہیں، ان کی رسائی انگلش بکس میں ہے۔ اگر حدیث کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو انگلش ٹرانسلیشنز کی شکل میں پڑھتے ہیں، اگر فقہ کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کی انگلش ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، اسلامک ہسٹری پڑھتے ہیں تو انگلش ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، یا ویسٹرن رائٹرز کی بکس پڑھتے ہیں، تھیالوجی پر پڑھتے ہیں، فلسفی پر پڑھتے ہیں۔ ان کا سارا مبدا اور سرچشمہ علم جو ہے اس کا انحصار انگریزی زبان میں لکھی گئی مغربی محققین کی، اورینٹلسٹس کی، مستشرقین کی ان کی کتابیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اغیار کی کتابیں پڑھ کے جب آپ اپنے دین کی نسبت ایک تصور قائم کریں گے اور پھر آپ کو یہ ذام ہو جائے گا کہ آپ اتھارٹی ہیں، یہ ایک غلط خیال اور گھمنڈ ذہن میں پیدا ہو جائے گا کہ آپ روشن خیال محقق ہیں، اسکالر ہیں، اور آپ کا ویژن بڑا براڈ ہے۔ براڈ تو ہوگا مگر بدقسمتی یہ ہے کہ گہرا نہیں ہے۔ اوپر سطح کی بنیاد پر تو بڑا وسیع ہے مگر اس کے اندر گہرائی نہیں ہے، اور اوریجن تک اور اس کے سورسز تک آپ کا ایکسیس نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اوپر پھیلتا ضرور چلا گیا ہے مگر ساتھ بگڑتا چلا گیا ہے۔ تو جن مغربی اسکالرز
کی کتب کو پڑھ کے یہ تصور وجود میں آیا، اور جنہوں نے ان پر کتابیں لکھی، میں ان